بھائی اہل دقت بیٹھے ہوئے ہیں اور میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ کی توجہات بھرپور ہیں. علامہ سید علی نقی نقن اللہ مقامہ کا حسین جملہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے وجود پر دلیلیں تو انگنت ہیں، ایک نہیں لاکھوں کروڑوں. جو دلیل آپ 50 آپ بنائیں گے، 200 آپ بنائیں گے، 600 آپ بنائیں گے، اور پھر ساری دنیا کا ایک ایک فرد ہزار دلیلیں اللہ کے وجود پر لے آئے گا، مگر ساری دلیلیں ایک طرف اور عصر عاشور حسین کا اطمینان دلیل خدا ایک طرف. اب وہ حسین ابن علی جو وجود الہی پہ دلیل ہے، وہ میرے مولا جو وجود الہی پر دلیل ہے، اس حسین ابن علی نے اگر کسی کو راز سونپے ہو تو اسے زینب کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. بحث اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بی بی کو میرے مولا نے عصر عاشور اسرار امامت سونپے. سنگین بات ہے، سنگین بات ہے. اس کو جو ہے وہ ہضم کرنا بہت مقدمہ چاہیے، اس کے لیے صحت کاملہ چاہیے، ورنہ بیمار آدمی ہضم نہیں کر پائے. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد پر. میری بی بی شریکت الحسین. بی بی کے چند القاب پر غور کرنا چاہوں گا. ایک صلوات ہدیہ کریں گے بی بی کی ذات پہ. عزیزان گرامی، سیدہ کے بی بی کے 61 القاب بیان کیے گئے. میں نے حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کی جو خدمت میں حاضری دی تھی آپ کے ساتھ مل کر ابھی 2 دن پہلے، تو اس میں نے عرض کیا کہ 12 قلمدان حضرت عباس کے پاس تھے. یہ سیدہ زینب کی عظمت بتا رہی ہے کہ ان کے 61 القاب ہیں، مگر یقیناً ان 61 القاب کے اوپر جنہیں غور کرنا ہے، میں ان کے لیے اشارہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ زیارت نامہ جا کے پڑھیں. بی بی زینب کا جب زیارت نامہ جا کے پڑھیں گے آپ، جو شام میں سیدہ زینب کا زیارت نامہ بی بی کے روزے پہ رکھا ہوتا ہے، وہ آپ کے یہاں مفاتیح الجنان میں بھی ہے اور آپ کو نیٹ سے بھی مل جائے گا. تو بہت ہی آسان ہو گئی ہیں باتیں. تو ان میں جو بی بی کے القاب لکھے گئے ان پہ غور کریں تو یہ تعداد بنتی نظر آتی ہے. مگر یہاں میں چند القاب کی طرف آپ کی توجہات کو مبذول کرنا چاہوں گا. بی بی کے القاب میں ایک حسین ترین لقب ہے نائبۃ الزہرا. تھوڑا سا گردن ہلاتے رہیں گے تو آپ کو بھی میری ہمراہی نصیب ہو جائے گی. جی، نائبۃ الزہرا، سیدہ زہرا کی نائبہ. نائب وہ نہیں ہو سکتا کہ جس میں منوب کی صفتیں نہ ہو. توجہ کر رہے ہیں؟ تھوڑی سی تشریح. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آپ ذرا غور فرمائیں، کبھی بھی کوئی پڑھا لکھا انسان جاہل کو اپنی جگہ نہیں بٹھائے گا. جی، کبھی بھی کوئی حکیم انسان کسی مریض کو اپنی جگہ نہیں بٹھائے گا. کبھی بھی کوئی منصف اور انصاف فراہم کرنے والا کسی مجرم کو اپنی جگہ نہیں بٹھائے گا. یہ قاعدہ قانون ہے کہ جو جس کو اپنی جگہ پر بٹھا رہا ہے، جو جس کی جگہ پر آ کے بیٹھ رہا ہے، اسے یا اس جیسا مانے یا اوروں سے افضل مانے. یا اس جیسا مانے یا اوروں سے افضل مانے. ایک جلوہ دکھا رہا ہوں میں آپ کو. جب سیدہ زہرا آتی تھی تو نبی کھڑے ہو جاتے تھے، ہاتھوں کا بوسہ دیتے تھے، اپنی جگہ بٹھاتے تھے. اور پھر اپنی جگہ بٹھانا کا مطلب یہ ہے کہ یا ان جیسی ہیں، سیدہ زہرا یہ نبی جیسی ہیں، یا نبی کے بعد ان جیسا کوئی نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. جی، اور اس سے بڑی مثال ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں. کسے؟ حضرت آدم کو. کون بنا رہا ہے؟ اللہ. تو جو اللہ اپنا خلیفہ حضرت آدم کو بنا رہا ہے تو وہ صفات الہی کا جلوہ گر بن کر آئے گا. نہ وہ پیدائشی پڑھا لکھ جاہل ہوگا،
نہ پیدائشی کنجوس ہوگا نہ پیدائشی، توجہ ہے بات کی، وہ صفات جو اچھا اللہ کا خلیفہ کیا مطلب ہے؟ علی کا اللہ کی جگہ بیٹھنے کے لیے نہیں آئے، اللہ کی تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ میں گیا جناب مفتی اسحاق صاحب کے پاس، میرا بڑا پیار تھا ان سے، میرے بزرگ تھے، ہمارے دیوبندی عالم دین تھے، تو فیصل آباد میں ان کی خدمت میں کئی دفعہ جانا رہا، ٹیلی فونک رابطہ تھا، جیسے ابھی جناب مولانا طارق جمیل صاحب سے میں تو ان کا شکریہ ادا کرنے کے تھا کہ انہوں نے گلدستہ اہل بیت نامی اہل بیت کی عظمت پہ کتاب لکھی ہے۔ تو مولانا کے پاس میں گیا، وہ کہنے لگے کہ آپ لوگ جو علی اللہ تک کلمہ پڑھتے ہیں ٹھیک پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا مولانا دلیل کیا ہے؟ کہنے لگے علی اللہ کے ولی ہیں۔ میں نے اپنے مجمع سے پوچھا کہ علی اللہ کے ولی نہیں ہیں؟ سارے اہل سنت سے میں نے اقرار لیا، سب نے کہا ہاں علی اللہ کے ولی ہیں۔ تو میں نے انہیں کہا کہ تم مانتے بولتے نہیں ہو۔ جی میں نے کہا مفتی صاحب ہم تو خلیفتہ بلا فصل بھی کہتے ہیں۔ جو کہنے لگے آپ یہ بھی ٹھیک کہتے ہیں۔ میں نے کہا جی دلیل کیا ہے؟ کہنے لگے دلیل یہ ہے کہ خلیفہ مصطفیٰ کا مطلب ہرگز نبی کی جگہ بیٹھنا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے حضرت آدم کو خلیفہ بنایا، تو کیا اللہ کی کوئی جگہ ہے؟ خلیفہ کا مطلب جگہ پر بیٹھنے والے کو نہیں کہا جاتا، خلیفہ کا مطلب ہے نمائندہ، اور نمائندہ تو جہاں جا کر بیٹھ جائے وہ نمائندہ ہے۔ جی جہاں جا کے بیٹھ جائے وہ نمائندہ ہے۔ تو حضرت علی نبی کے خلیفہ ہیں، اور وہ جو 3 دور گزرے ہیں ان تینوں دوروں میں بھی علی ہی خلیفہ ہیں۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ خلیفۃ بلا فصل، علی خلیفہ بلا فصل مصطفیٰ ہیں، لہذا علی نہیں بیٹھے اگر ممبر پہ تو کیا مطلب ہے خلیفہ نہیں رہے؟ اسی لیے پیغمبر اکرم کی جگہ پر چوتھے دور میں جا کے بیٹھے، اور جب سرگوشیاں ہونے لگیں تو میرے مولا نے عمار سے پوچھا عمار یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ کہا یہ باتیں کر رہے ہیں کہ آپ اس جگہ پہ بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھتے تھے، آپ سے پہلے آنے والے تو ایک زینت چھوڑ کے بیٹھتے رہے، آپ وہاں جا کے بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھتے تھے۔ تو میرے مولا نے ممبر پہ ایسے ہاتھ مار کے فرمایا ما ہذہ الوادی، لکڑیوں کا ڈھیر کیا ہے، میں نبی کے دوش پہ بیٹھا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ نائبۃ الزہرا۔ اب میں آپ سے اور تھوڑی سی دقت چاہوں گا عزیزو، نبی کی جگہ بیٹھنے والی کو زہرا کہتے ہیں، زہرا کی جگہ بیٹھنے والی کو زینب۔ نائبۃ الزہرا، بی بی زینب کے لقبوں میں ایک لقب نائبۃ الزہرا۔ نائبۃ الزہرا کا تشریحی لقب ہے ثانی زہرا، یہ تشریحی لقب ہے، یعنی ہم کبھی کہیں گے جناب زینب کو نائبۃ الزہرا اور کبھی کہیں گے ثانی زہرا، ثانی دوسری۔ البتہ میں مطالعہ کر رہا تھا تو ایک عارف کا ایک پہلو، ان کی فکر کا ایک پہلو تھا، وہ فرمانے لگے کہ نائبہ میں اور ثانی میں فرق ہے۔ نائبہ اور ثانی کے اندر ایک ظریف سا فرق یہ ہے کہ ثانی اول کے بعد کا مرحلہ ہے اور نائبہ اول ہی کا مرحلہ ہے، یعنی ابھی اول ختم ہی نہیں ہوا، ابھی وہی وجود باقی ہے، اس لیے نائبہ کہلائے گا، ثانی ایک دوسرا مرحلہ۔ بی بی کے القاب میں ایک لقب عدیلۃ الخامس، بی بی کا لقب تھک تو نہیں رہے، عدیلۃ الخامس، 5 ہستیوں کی عدیلہ، جی 5 ہستیوں کی عدیلہ۔ اچھا عدیلہ اور عادلہ میں فرق ہے۔ عادل برابر والے وجود کو کہا جاتا ہے۔ آپ ایک ترازو میں مثال کے طور پہ بادام ڈال دیجئے، ایک ترازو میں 1 کلو کا باٹ رکھ دیجئے، تو یہ جب تک اس 1 کلو کے باٹ کے برابر وہ بادام نہیں ہوں گے آپ کو ڈالنا پڑے گا، اور آپ ڈالتے ڈالتے حتیٰ ممکن ہے کہیں جا کر 1 دانہ ڈالنا پڑے جو اس کے بالکل برابر آ جائے، تو اسے اس کا عادل اور اسے اس کا عادل کہا جاتا ہے۔ پھر اسے معادلہ بھی کہا جاتا ہے، پھر اسے معدل بھی کہا جاتا ہے۔ اس خاندان کے الفاظ ہیں۔ ادیب حضرات بیٹھے ہیں تو مجھے تو خربوزے کو
دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، تو مجھے تھوڑا سا شوق بھی ہو رہا ہے کہ ذرا ان کے سامنے بات کر لوں کہ جو برابر کا وزن، ٹھیک ہے. اور بعض اوقات کیا، اکثر اوقات آپ نے بادام کے تولنے کے لیے آپ نے باٹ رکھے نا، تو کیا یہ باٹ کی قیمت بھی اتنی ہے جتنی بادام کی ہے؟ جی، اس کی بھی وہی حیثیت ہے جو بادام کی ہے، اس کی وہ حیثیت نہیں ہے جو بادام کی ہے. یہ تو پرکھنے کے لیے، تولنے کے لیے، سمجھنے کے لیے کہ اس کا وزن کتنا ہے، یہ اس کے برابر نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت برابر نہیں ہے. لیکن جسے عدیل کہا جائے گا وہ ہے کہ جن کی حیثیت برابر ہو. مثال کے طور پر صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. جی، بڑی نہایت آپ کی توجہات کا شکر گزار ہوں. مثلا اس ترازو میں آپ نے بادام ڈالے اور اس ترازو میں آپ مثلا اخروٹ ڈال دیں، کچھ قریب ذہن کرنے کے لیے اثر رہو، تو کہا جائے گا یہ عدیل ہے دوسرے کے، یعنی جو قیمت اس کی ہے وہی قیمت اس کی ہے، ایسے ہی ہے. لیکن اگر اس کو ہٹا دیا جائے تو یہ عدیل نہیں ہے، یہ ترازو ہے، پلڑا ہے، مثال کے طور پر ویٹ ہے، وزن ہے. اچھا، یہیں ایک جملہ کہہ دوں کہ انسان کو اپنی قدر اور اپنی قیمت کا بھی پتہ ہونا چاہیے. اسے اپنے مکان کی قیمت تو پتہ ہے، اسے اپنی گاڑی کی قیمت تو پتہ ہے، اسے اپنی زمین کی قیمت تو پتہ ہے. یہ تو بتا دیتا ہے یہ گھڑی میں نے جو پہنی ہوئی ہے وہ 1 لاکھ روپے کی ہے. یہ تو بتا دیتا ہے جو پین میری جیب میں لگا ہوا ہے وہ مثال کے طور پہ چاندی کا اور سونے کا ہے. لیکن کبھی یہ تو بتائے کہ میں کتنے کا ہوں، کبھی اپنی قیمت بھی تو بتائے نا، اسے اپنی قیمت بھی تو پتہ ہونی چاہیے. اب ہماری قیمت ہمیں کیسے پتہ چلے گی؟ ہماری قیمت ہمیں اس وقت پتہ چلے گی جب ہم ان سے جڑیں گے جو اپنی قیمت کو جانتے تھے. بھائی بے قیمت، جملہ بے قیمت لوگوں سے جڑنے والے بے قیمت ہوتے ہیں، قیمتی وجوہوں سے جڑنے والوں کی قیمت ہوتی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. جی جی بڑی عنایت آپ کی توجہات کا شکر گزار ہوں میں. ایک مرحلہ اور، ہمیں اپنی قیمت کیسے معلوم ہوگی؟ ہمیں اپنی قیمت اس وقت معلوم ہوگی کہ جب ہم ان سے جڑیں گے کہ جو اپنی قیمت کو جانتے تھے. تو واقعاً ہم جڑے ہوئے ہیں انہی کے دروازے پر بیٹھے ہیں. اپنے امور زندگی کو چھوڑ کر آنا تو بہت چھوٹا کام ہے ان کے لیے. یہ جو اس وقت آپ نے خدمت کی ہے، اس وقت جو قربانی آپ نے دی ہے کہ ان کے نام پہ جمع ہیں، یہ بہت چھوٹی سی خدمت ہے، ان کی بہت معمولی خدمت ہے. تو ہم جن سے جڑے ہوئے ہیں وہ اپنی قیمت کو جانتے تھے، تبھی تو بستر پہ لیٹ کر نفس بیچا ہے. اب علی نے بتایا ہے کہ علی کی قیمت کیا ہے. دقت چاہوں گا عزیزان گرامی، علی بتائیں گے کہ علی کی قیمت کیا ہے. علی نے اپنی قیمت بتائی ہے، میرا وجود اللہ کی مرضیوں کے برابر ہے. اللہ اکبر. جی اللہ کی مرضیوں کے برابر علی کا وجود ہے. اب میرے مولا نے اپنی قیمت بتائی. مولا ہم آپ کی بارگاہ میں بیٹھے، ہماری قیمت پتہ چلے، ہماری قیمت کیا ہے. میرے مولا نے اب ہمارا دام لگانے کے لیے، اچھا ہوتا ہے جب بڑا کاروباری جو ہوتا ہے، اجی قرآن کے الفاظ ہیں ورنہ میں نہ بولتا، یہ بیچنے اور خریدنے کے معاملات قرآن نے بیان کیے ہیں. اپنے آپ کو بیچنا، اللہ کی مرضیوں کو خریدنا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ، کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بیچتے ہیں. تو یہ بیچنے اور خریدنے کے الفاظ قرآن میں. تو اب جو اچھا کاروبار کرنے والا ہوتا ہے، جو اچھا بزنس کرنے والا ہوتا ہے، وہی چھوٹے بزنس کرنے والوں کو سکھاتا ہے. ایسے ہی ہے نا. جناب خدیجہ سیدۃ التجار تھی، تاجروں کی سیدہ تھی. بی بی طے کرتی تھی کہ فلاں جنس کی قیمت کیا لگے گی بازار میں. جی بازار عکاظ جب لگتا تھا مکے میں تو سارے تاجر جب جمع ہو جاتے تھے، انتظار ہوتا تھا فلاں نہیں پہنچا، ابھی فلاں نہیں پہنچا، اس لیے ابھی مارکیٹ نہیں کھلے گی، ابھی وہ ایکسپو سینٹر نہیں کھلے گا اس وقت کے حساب سے. جی تو ابھی وہ نمائش نہیں شروع ہوگی، نمائش گاہ نہیں لگے گی ابھی. تو بی بی کے ہاں پہلے نشست ہوتی تھی. سیدہ کے لیے باریک سے پردے کا پردہ ڈالا جاتا تھا، ایک تار کا پردہ.
اور सईदा की कुर्सी उस तरफ होती थी बीबी खतीजा की, और इस तरफ सारे बड़े बड़े ताजिर, कोई मिस्र से आया हुआ है, कोई यमन से आया हुआ है, कोई जी मदीने से आया हुआ है, कोई फारस से आया हुआ है, कोई कहीं से आया हुआ है, कोई हिंद से आया हुआ है। बड़ी बड़ी दूर दराज के सफर तय करके ताजिर अपना अपना माल लेकर आते थे। तो दूसरी तरफ कुर्सियां लगती थी और फिर तय पाता था कि क्या करना है, कैसे बेचना है, क्या चीज बाजार कितने अरसे तक रहेगा, उसके रेट फला जिन्स के क्या तय पाएंगे। और फिर वहां जो बीबी का आखिरी फैसला होता था, इसलिए कहलाई जाती थी ताजिरों की सैयदा। जी जी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। शुक्रगुजार हूं आपका, मैं कुछ मंजिल पर आपको लेकर आ रहा हूं। अब बीब जैसे बीबी तय करती थी ना, ऐसे ही अल्लाह से जब कारोबार करने वाला वजूद है, वो जनाब अमीरुल मोमिनीन का वजूद है। ये घराना सारा अल्लाह से कारोबार करते हैं, इनका कारोबार अल्लाह से होता है। तो जो अच्छा कामयाब ताजिर होता है, वही फिर छोटे ताजिरों को सिखा रहा है कि कैसे तुम्हें अपने रेट लगाने हैं। अब मेरे मौला फरमाते हैं कि खबरदार, अपने आप को ला तबी नफ्सक, अपने नफ्स को न बेचना, इल्लल जन्ना, कम से कम जन्नत के एवज। तुम्हारी कम कीमत मैं बताता हूं, मेहनत करो, ज्यादा लगवा लेना। मेरे मौला ने हमारी कम से कम कीमत बताई है। इससे नीचे आओगे तो खसारे में रहोगे, इससे कम बिचोगे अपने आप को तो खसारे में रहोगे। ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी किस्मत, ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी मेहनत, ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा शौक। मेरे मौला ने फरमाया खबरदार, अपने आप को न बेचना, इल्लल जन्ना, जन्नत से कम। मौला ये तो आपने कम से कम कीमत बताई है, ज्यादा से ज्यादा क्या है? जब नहीं आवाज आए, ज्यादा से ज्यादा वही है जो मेरी लगी है। मुझसे ज्यादा कीमत किसकी लगी है? मुझसे ज्यादा कीमत, सबसे ज्यादा कीमत मेरी लगी है कि मैंने अल्लाह की मर्जियों को खरीद लिया है। अब जरा इस आय करीमा को जो सूरह ज़ुमर की आयत है, इस पर तवज्जो करें। आयत कहती है कि जब जन्नत की तरफ जन्नतियों को ले जाया जा रहा होगा तो वो नहीं जाएंगे, उन्हें धक्का देकर ले जाया जाएगा। वसीक़ल लज़ीना इत्तक़ौ रब्बहुम इलल जन्ना ज़ुमरा, उन लोगों को जिन्हें जन्नत दे दी गई होगी, जिनके हाथ में नामा, तवज्जो चाहूंगा, जिनके हाथ में नामा अमल आ चुका होगा और उनका नतीजा कार आ चुका होगा कि अब इन्हें जन्नत में भेजा जाए। सूरह ज़ुमर में आयत ये कह रही है उन्हें धक्का दे दे के ले जाया जाएगा। वो जन्नत में नहीं जा रहे होंगे। भाई दोज़ख में धक्का दे के ले जाया जाएगा तो समझ में आता है, जन्नत में धक्का दे कर ले जाया जाएगा, ये कैसे समझ में आएगा? तो कम से कम ये तय हो गया कि जन्नत उनकी कम कीमत लगी है। कुरान कह रहा है ना, वसीक़ल लज़ीना इत्तक़ौ रब्बहुम इलल जन्ना, ने जन्नत की तरफ धक्का दे। सीक कहते हैं धक्का, साइब कहते हैं पीछे से धकेलने वाले को, कायद कहते हैं कीमत तो लगी है मगर कम कीमत लगी है। उन्हें पूछा जाएगा क्यों नहीं जा रहे हो जन्नत की तरफ, तो जवाब देंगे कि नहीं, हमें जन्नत नहीं चाहिए, हमें हुसैन चाहिए। अल्लाहु अकबर। आवाज दी जाएगी कि हुसैन ही जन्नत में आएंगे जब सबको भेज देंगे, तो कहेंगे हम तो रुके रहेंगे, जब जो हुसैन जाएंगे जब जाएंगे। आवाज आएगी मन हम, ये कौन है भाई? जो महशर में लोग खड़े होंगे ना, वो कहेंगे ये कौन लोग है भाई, इन्हें जन्नत में भेजा जा रहा और कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे। तो आवाज आएगी हम हुद्दासुल हुसैन, ये हुसैन से जुड़े हुए लोग हैं। ये कह रहे हैं जब सारी जिंदगी हमने हुसैन हुसैन कहा है तो जन्नत में बगैर हुसैन के कैसे जाएंगे? सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहु अकबर। अदीला तो खामिस, जो पंजतन के बराबर हो उसे ज़ैनब कुबरा कहा जाता है, जो पंजतन के बराबर हो। मैं उन लोगों से मुखातिब हूं जनाब ज़ैनब कुबरा की इस्मत के बारे में शक और तरद्दुद का शिकार है। ये अलकाब बताते हैं कि जनाब ज़ैनब की इस्मत की दर्जे पे शदीद है। ये बहस करना, अल्लामा मामकानी ने बहस की है जनाब ज़ैनब की इस्मत के ऊपर, गुफ्तगू की है, तहरीर दी है कि जनाब ज़ैनब की इस्मत मुसल्लम है। तो दलाइल दिए उन्होंने, में से एक दलील उन्होंने दी है कि जिसे उमूर इमामत तफवीज किए जाए वो मासूम के अलावा कोई नहीं हो सकता। असर आशूर इमाम हुसैन ने जनाब ज़ैनब को उमूर इमामत तफवीज किए, उधर
امام سجاد غشی کے عالم میں ہے. یہ بہت بڑی راز کی بات ہے. عدیلہ خامس فرماتے ہیں اہل بیت پر 4 راتیں شدید آئی ہیں، مگر کسی ایک رات میں علی تھے اور کسی ایک رات میں علی نہیں تھے اور حسن تھے، اور کسی ایک رات میں حسن تھے اور کسی ایک رات میں حسین تھے اور حسن نہیں تھے، مگر ان 4 مصیبت کی راتوں میں زینب 4 میں تھی. یہ اتنا بڑا مضبوط وجود ہے. اصلها ثابت ذہن میں رہے میرے سننے والوں کے، اتنا مضبوط وجود ہے. وہ 4 مصیبت کی راتیں، ایک شب رحلت مصطفیٰ، سرکار جہاں کی رحلت کی جو رات تھی وہ اہل بیت پہ بڑی شدید رات تھی، کائنات پر شدید رات تھی. پھر فرماتے ہیں دوسری رات جو اہل بیت پہ شدید رات تھی وہ شب دفن زہرا، جناب زہرا کو جب مولا علی قبر کے حوالے کر کے آئے وہ اہل بیت پہ شدید رات تھی. اور پھر تیسری شدید رات 21 رمضان روز شہادت امیر المومنین، اور پھر چوتھی رات شام غریبہ. ان 4 راتوں میں جو ایک ذات 4 راتوں میں مصیبت کو دیکھتی رہی وہ جناب زینب. یہ عدیلہ خامس کا میں تشریح کر رہا ہوں. عدیلہ خامس یعنی جو سارا کام، جو کام پنجتن نے مل کر کیا ہے وہ جناب زینب نے تنہا کیا ہے. جو جناب زینب نے خامس عدیلۃ الخامس، 5 کی عدیلہ، 5 کی عدیلہ. آگے بڑھوں. اسی عدیلہ الخامس کی ایک تشریح یہ کی ہے کہ خامس سے مراد 5واں ہے. 5 خمسہ کہتے ہیں ہم، خامس یعنی 5. تو یہاں خامس سے مراد خامس سے آلبا یعنی خامس سے مراد پنجتن نہیں ہے بلکہ حسین مولا ہیں. بعض تشریح کرنے والوں نے، اور وہ بھی ٹھیک ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے، تو دونوں پہلو بیان ہونے چاہیے. عدیلۃ الخامس یعنی امام حسین کی عدیلہ، یعنی ہم وزن حسین، جو وزن اللہ نے حسین ابن علی مولا کو دیا ہے وہی وزن جناب زینب کو دیا ہے. اس ہی قول کی تشریحی قول، اسی قول کا تشریحی قول ہے، اسی ہی لقب کا تشریحی لقب ہے شریعت الحسین. شریعت الحسین کہیے یا عدیلۃ الخامس کہیے، 5ویں کی عدیلہ یعنی امام حسین 5ویں ہے نا پنجتن میں، اور یا شریعت الحسین کہیے. اور آگے بڑھوں. بی بی کے القاب میں ایک لقب ہے ملکۃ النساء. جی سیدۃ النساء، ملکۃ النساء. جی ملکۃ العرب، ملکۃ النساء. یہ بی بی کے القاب میں عورتوں کی ملکہ، خواتین کی ملکہ. مالکہ بھی مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ملکہ بھی مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، مگر دونوں میں فرق ہے. مالکہ اس مالک خاتون کو کہا جاتا ہے کہ جو ماضی میں مالکہ نہیں تھی مگر آج ہو گئی تو مالکہ ہے. لیکن ملکہ اسے کہتے ہیں جو جب سے ہے تب سے ملکہ ہے. بڑی عنایت. ایک سوال تھا